شاعر کہتا ہے میری خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ملے، خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تخت آرا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے، تخت آرا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے، عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میرے قابل احترام خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات کا ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یا ایمان والو اللہ رب العزت سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، لفظ شدید کے اوپر غور فکر کیا جائے تو لفظ شدید اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایسی ذات کہ جس سے بے پناہ الفت و محبت و پیار کیا جائے، لفظ شدید کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو جس کے اوپر تن من دھن قربان کر دیا جائے، لفظ شدید کے اوپر غور و فکر کیا جائے اور اس کو مطلب کو نکالا جائے کہ وہ رب کائنات سے ایسی محبت کرنی چاہیے، ایسا ان سے الفت کرنا چاہیے کہ کہیں پر رب کا فرمان آئے جان کو قربان کرنے کا تو جان کو قربان کر دینا چاہیے۔ اس رب سے ایسی محبت ہمیں کرنی چاہیے، اگر بات آ جائے دھن کی تو دھن کی بازی لگا کر اپنے مالوں کو قربان کر دینا چاہیے۔ اس رب سے ایسی محبت کی جائے، اگر بات آئے اہل و عیال کو میری راہ میں قربان کرنے کو تو اپنے اہل و عیال کو رب کی راہ میں ان کی فرمان پر قربان کر دینا چاہیے۔ اس کا نام شدید محبت، اس کا نام بے پناہ محبت ہے۔ اور ایسی محبت کس نے کی ہے؟ ایسا الفت اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے ایشور سے کس نے کیا ہے؟ ہم انسان، ہم لوگ اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ہم انسان اپنے خواہشات پر زندگی کو قربان کرنے والے ہیں، لیکن خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، ہسٹری موجود ہے، گواہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی بات ہو یا نبیوں کی بات کی جائے یا تبع تابعین کی بات کی جائے یا اولیاء اللہ کی بات کی جائے تو اللہ اکبر، کہیں پر جان کی بازی لگا کر ہسٹری کو بنایا ہے
تو کہیں پر اہل و عیال کو قربان کر کے تاریخ کو بنایا ہے، تو کہیں پر مال و زر کو قربان کر کے ہسٹری کو قائم فرمایا ہے۔ ہماری باری آئی نماز صرف پڑھنے کو، سر جھکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ رب کے سامنے تھوڑی سی عبادت کر دیا جائے، یہ اللہ کا فرمان آئے، دل سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہم بھلا اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک سے کتنا محبت کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہم خود نکال سکتے ہیں، اس کا حساب کتاب ہم خود کر سکتے ہیں۔ کہ کہیں پر جان کی باری آئی تو جان لگایا، مال کی باری آئی تو مال لگایا، اور اہل و عیال کی باری آئی تو اہل و عیال کو قربان فرمایا۔ کیا ان کے نزدیک اپنے بال بچے پیارے نہیں تھے؟ محبوب نہیں تھا؟ اپنے بچوں پر اس کو محبت نہیں آتی تھی؟ اپنے ماں باپ کو بے شک آتی تھی، لیکن ایک رب کا فرمان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، جو پیغمبر ہیں، اپنے رب کے محبوب ہیں، اللہ نے اس کو خلیل اللہ کا لقب فرمایا کہ یہ ابراہیم میرا دوست ہے، یہ ابراہیم میرا پیارا ہے، میں اس کو اپنا دوست مانتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب مانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس ابراہیم کو اللہ نے کتنے سال کی عمر میں بیٹا نوازا؟ ہمیں تو اللہ 30 سال کی عمر میں دے دیتا جب شادی ہوتی ہے، تو 35 سال کی عمر میں شادی کرے اللہ فوراً ہمیں اولاد دے دیتا ہے۔ لیکن وہ نبی ہیں، ایک پیغمبر ہیں، شادی ہوئی اولاد نہیں مل رہی ہے، 90 سال کے ایج میں اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ کتنا مشکل عمر ہے، جس عمر میں میرا ہاتھ لرز جاتا ہے، جس عمر میں میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، جس ایج میں میرا پاؤں چلنے کے لیے لڑکھڑا جاتا ہے، جس عمر میں ہماری آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس ایج یا عمر میں اللہ اکبر بولنے کی وہ طاقت نہیں رہ پاتی، چلنے کی وہ قوت ختم ہو جاتی ہے، اس عمر میں اللہ نے ابراہیم کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ کتنا پیارا ہوگا، کتنا وہ اپنے بیٹے سے محبت کرنے والا ہوگا کہ اللہ نے 90 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اس بیٹے کی بھی بازی لگا دی۔ اللہ نے حکم آ گیا کہ ابراہیم اس بیٹا کو میرے راہ میں قربان کرو۔ کیا ابراہیم پیچھے ہٹے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرمان سے منہ کو موڑا؟ نہیں، اس عمر میں بھی تیار ہوئے اس بنیاد پر کہ ہم سے میرا رب راضی ہو جائے، ہم سے میرا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ بیٹا کوئی چیز نہیں ہے، آنکھ میری بند ہوگی، بیٹا اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو وہ ابراہیم جو ایک فرمان پر اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کو تیار ہو گیا، کیا اس رب کی خاطر ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہو سکتے؟ کیا اس رب کی خاطر ہم غیبت، جھوٹ، دوسروں کو ستانا، تکلیف دینا، حسد کرنا، بغض رکھنا، ایک دوسرے کو اللہ اکبر پریشان کرنا، ان چیزوں کو اپنے رب کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گی، اتنی سکون والی زندگی گزرے گی، اتنی راحت و اطمینان والی زندگی گزرے گی جس کی ہم تصور بھی نہیں کیے ہوں گے، جس کے بارے میں ہم سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ ایسی زندگی ہمیں ملنے والی ہے۔ مال کی باری آئی تو مال کی باری لگا کر اللہ کو راضی کیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں مال کو قربان کرو۔ تمام صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اپنے حیثیت اپنے اللہ اکبر طاقت کے مطابق اپنے مال میں سے کچھ سامان لے کر آئے، لیکن جب ابو بکر صدیق کی باری آئی تو اپنے گھر سے تمام غلہ کو لے کر چلے آئے، نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ یا رسول اللہ، یہ میرے گھر کا غلہ ہے، یہ میرے گھر کا اناج ہے، یہ میرے گھر کے گندم ہے، یا رسول اللہ یہ میرے گھر کی سوئی موجود ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر اے صدیق، اے میرے دوست، اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے گھر کے تمام سامان کو لے آئے ہیں، یہاں تک کہ ایک سوئی کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ کی محبت اور اللہ کی محبت کو چھوڑ آیا۔ کیا ان کو بھوک نہیں ستاتی ہوگی؟ ان کو ضرورت نہیں رہی ہوگی کھانے پینے کی؟ بے شک تھی، لیکن صحابہ کا مقصد یہ تھا کہ جان کی قربانی کی باری آئے تو ہم قربان کر دیں گے، لیکن رب ہم سے راضی ہونا چاہیے۔ مال کی باری آئے، مال کو ہم لٹا دیں گے، لیکن رب ہم سے راضی ہونا چاہیے۔ اہل و عیال کو قربان کر کے رب کو راضی کیا، جان و مال کو قربان کر کے رب کو راضی کیا، تن من دھن کو قربان کر کے اپنے رب کو راضی کیا۔ ہم اس رب کی خاطر کیا کیا؟ ہمیں بھی ویسی ہی تعلق، ویسے ہی دوستی، ویسا ہی یارہ، ویسا ہی یار ہمیں چاہیے جو ہماری ہر آن حفاظت کرنے والا ہو، جو ہمیں ہمیشہ میرا فکر کرنے والا ہو۔ ایسا دوست بنا لیا جائے، ایسے کو اپنا اللہ اکبر اپنی زندگی کو ان کے نام پر کر دیا جائے کہ یہ میرا اصل ساتھی ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں بھی اللہ اکبر واحد جو ذات دینے والی، ساتھ دینے والی جو ذات ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، وہ پیدا کرنے والی کی ذات ہے، وہ خالق کائنات جو ماں کے پیٹ میں ہمیں نہیں بھولا، وہ پروردگار عالم جو ہمارے ماں کے پیٹ میں ہمیں 9 مہینہ رکھا، ہمارے کھانے کا سامان، پینے کا سامان، سانس رہنے کا سامان، زندہ رکھنے کا نظام، ہر طریقے سے اللہ نے ہمیں سنبھالا اور دیکھا، ہماری حفاظت فرمائی کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اس کی ماں تو رات کو سو رہی ہے، چاہے دائیں کروٹ ہو، چاہے بائیں کروٹ ہو، چاہے پیٹ کے بل ہو، چاہے پیٹھ کے بل ہو، اس کو کوئی پرواہ نہیں اپنے لال کی کہ یہ میرا لال میرے پیٹ کے اندر مر رہا ہے یا جی رہا ہے، یا کھانا کھایا یا نہیں کھایا، یہ پانی پیا یا نہیں پیا، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، نہ ان کے ماں کو معلوم ہے، نہ ان کے باپ کو معلوم ہے، نہ ان کے بھائی بہن کو معلوم ہے، نہ ان کے کسی رشتہ دار کو معلوم ہے، واحد ذات پروردگار عالم کو معلوم ہے، جو 9 مہینہ تک کھلایا بھی۔ اور کیسا نظام اللہ نے چلایا، اگر ماں ساگ کھا رہی تھی تو اللہ اس ساگ کے ذریعے سے میرے چہرے کو بنا رہا تھا، خوبصورت چہرے کو سجا رہا تھا۔ ماں اگر دودھ پی رہی تھی تو وہ پروردگار عالم اس غذا سے کہیں میرے جگر یا ہڈی کو بنا رہا تھا، میری ماں کو معلوم نہیں تھا۔ یہ خبر، یہ جانکاری رکھنے والا جو ذات تھا
وہ پروردگار عالم کا تھا. اگر میری ماں چائے بھی اگر پیتی نا تو اس چائے سے بھی اللہ کہیں میرا کان کو بنا رہا ہوگا، کیا خبر. اس کے اندر کوئی مشین فٹ نہیں ہے جو کھانے کو الگ کر دیا جائے، پینے کو الگ کر دیا جائے، نہیں، ایک ہی جگہ سسٹم موجود ہے. وہ پروردگار عالم کی ذات ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا اور ہم دنیا میں آتے ہی اس کو بھلا بیٹھے. دنیا میں آتے ہی ہم دنیا کے لائٹ رنگین میں بیزی ہو کر اس رب کو ہم ایسے بھول بیٹھے جیسے کسی نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا ہے، جبکہ ہمیں اس رب کی خاطر ایسے قربان ہونا چاہیے جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا. اولاد کو قربان کر کے دکھایا، مال کو قربان کر کے دکھایا، اور تن من دھن کو قربان کر کے دکھایا کہ رب پر، اپنے پیدا کرنے والے ذات کے اوپر کیسے مرا جاتا ہے، کیسے جیا جاتا ہے. یہ ہم سے سیکھے، یہ صحابہ کرام کہتے ہیں، یہ نبیوں کی زندگی ہمیں بتاتی ہے. اس رب سے ایسا تعلق قائم کیا جائے، ایسا رشتہ مضبوط کیا جائے کہ اللہ اکبر، جو ماں کے پیٹ میں نہ بھول سکا وہ دنیا میں بھی نہ بھول پائے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے، نرک یا سگر، جنت یا جہنم، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور میرے ساتھ رہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے رب سے بہترین دوستی قائم فرمائیں گے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ گزر رہے تھے راستے سے. ایک بہلول تھا جو لوگ اس کو پاگل، مجنوں، دیوانہ کہا کرتا تھا. کتنا آدمی ہوتا ہے معاشرہ میں جو تھوڑا مینٹل ہو، ہاف دماغ کا ہو، اس کو لوگ پاگل کا نام دے دیتا ہے. بات بات پر لوگ اس کو پاگل کہتا ہے، ہنسی مذاق پر ہو یا دل کو بہلانے کے لیے ہو، جس بھی اعتبار سے ہو، لوگ اس کو پاگل کہتے. تو ایک بہلول تھا، اس کا نام ہی بہلول تھا. چاہے اس کے کاروباری رہن سہن کو دیکھ کر یا اس کے اور کسی طریقے کو دیکھ کر، اللہ اکبر، جب بادشاہ کا گزر ہو رہا تھا تو وہ بہلول دانا مارکیٹ میں تھا، بازار میں تھا، جبکہ اس کی فطرت، اس کی عادت نہیں ہے، اس کا مزاج نہیں ہے کہ وہ کبھی بازار میں جائے. وہ پوری زندگی کو جنگلوں میں گزارا، بیابان میں گزارا، سنسان علاقوں میں گزارا. لیکن اس روز اتفاق سے بہلول مارکیٹ میں تھا اور بیٹھا ہوا تھا، لکیر بنا رہا تھا. نہ کہہ کر مٹاتا، ہاں کہہ کر لکھتا، نہ کہہ کر مٹاتا، ہاں کہہ کر لکیر کو بناتا. بادشاہ کا جب گزر ہوا تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا کہ میاں بہلول، یہ اچانک بازار میں تم کیسے آئے تھے؟ یہ یہاں پر بیٹھ کر یہ لکیر کو بنانا پھر مٹانا، یہ تو بچوں کا حرکت ہے، یہ تو بچوں کا کام ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ بہلول دانا کہنے لگے کہ میاں بادشاہ، اے بادشاہ، میں اس بھرے بازار میں، میں اس بھرے مارکیٹ کے اندر یہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بندے اور رب کے ساتھ صلح کرا رہا ہوں، ان دونوں کی دوستی لگا رہا ہوں. بادشاہ کہتے ہیں کہ پھر کیا معاملہ ہوا؟ ان دونوں کی دوستی ہوئی یا نہ ہوئی؟ ان دونوں کا تعلق قائم ہوا یا نہ ہوا؟ ان دونوں کا آپسی معاملہ بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر. بہلول دانا خاموش ہوتے ہیں، بڑے حسرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بادشاہ، اے بادشاہ، یہاں پر تو رب راضی ہے صلح کرنے کو، دوستی لگانے کو، یاری لگانے کو، اپنا محبوب بندہ بنانے کو. لیکن یہ انسان جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، اپنے رب سے دوستی نہیں لگانا چاہتا،
اپنے رب سے صلح نہیں کروانا چاہتا، اپنے رب کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہتا، بالآخر یہ بات اس روز کی تھی مکمل ہو گئی۔ اس کے 2 یا 3 روز کی بات پھر جو ہے ایک مرتبہ بہلول دانا کو وہ بادشاہ قبرستان میں دیکھا، ایک قبر کے اوپر بیٹھ کر پاؤں کو لٹکائے ہوئے نہ کہتا پھر ہاں کہتا، گردنوں کو ہلاتا، اللہ اکبر۔ جب بادشاہ سلامت کا گزر ہوا پھر وہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ بہلول کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ شاید کہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس روز تو اس کو مارکیٹ میں دیکھے، آج یہ اچانک قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، پاؤں کو لٹکا کر نہ کہتا پھر ہاں کہتا، یہ ماجرا کیا ہے؟ بادشاہ نے آواز دیا، اللہ اکبر۔ وہ بہلول دانا قریب آئے، بادشاہ نے سوال کیا کہ بہلول آج کیا ماجرا ہے، آج کا کیا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بہلول دانا کہنے لگے کہ بادشاہ آج بھی میں وہی کام کر رہا ہوں جو بازار میں پرسوں کر رہا تھا، یعنی بندے اور رب کے ساتھ صلح کرا رہا ہوں، دوستی لگا رہا ہوں۔ تو اللہ اکبر، بادشاہ نے کہنے لگا کہ آج کیا بات بنی، یہ دونوں کی دوستی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اللہ اکبر۔ پھر بادشاہ کے یہ سوال پر بہلول کہنے لگے کہ اے بادشاہ، آج کے دن، آج کے ٹائم، ابھی کا معاملہ یہ ہے کہ رب تیار نہیں ہے، یہ انسان تیار ہے۔ یہ مردے جو ہیں اپنے رب سے دوستی لگانا چاہتے ہیں، اپنے رب سے صلح کرانا چاہتے ہیں، اپنے رب کو اپنا یار بنانا چاہتے ہیں، لیکن بادشاہ آج کے ٹائم ابھی کا نیا خبر یہ ہے کہ اللہ ان سے دوستی لگانے کو تیار نہیں ہے۔ بہلول سمجھا کر کہنے لگے کہ بادشاہ، اے بادشاہ، ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اپنے رب سے صلح بھی کروا لیں، اپنی زندگی میں اپنے رب سے دوستی بھی لگا لیں، ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کو اپنا محبوب، اپنا جو ہے دوست بنا لیں۔ مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کو بند کر دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد صرف اور صرف جو ملے گا اس کو یہ کا سزا دیا جائے گا۔ جو انسان دنیا میں کرے گا مرنے کے بعد اس کو اس کی سزا یا جزا ملے گا۔ اے بادشاہ، مرنے کے بعد رب دوستی نہیں کرتا، مرنے کے بعد رب صلح نہیں کرتا، زندہ میں کرتا ہے، حیات میں کرتا ہے، جوانے کے عالم میں کرتا ہے، دعا کرنے پر کرتا ہے۔ تمام دروازے دعا کرنے کے، صلح رحمی کرنے کے، معافی کرنے کے یا نیک اعمال کرنے کے، اس کا کھاتا جو ہے، اس کا اللہ اکبر، یہ جو ہے سسٹم جو ہے اس کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ لہذا بادشاہ، ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے دوستی زندہ میں لگا لیں تاکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہو وہ آرام والی ہو، وہ اطمینان والی ہو۔ بہرکیف حضرات محترم، وقت بہت زیادہ ہو چلا ہے، 9 بج چکے ہیں، تھوڑی دیر اور صبر کیجئے، انشاءاللہ محفل کا اختتام کر دیا جائے گا۔ 3 سے 4 منٹ اور وقت لگے گا، اسی لیے کہ توبہ کا جو وقت ہے یا رب سے جو دوستی کا معاملہ ہے یا زندگی گزارنے کا جو معاملہ ہے یا رب سے الفت و محبت کا جو معاملہ ہے، اگر ہمیں نہیں معلوم، اگر ہمیں نہیں آتا تو اللہ اکبر، جاننے والوں سے پوچھیں کہ رب سے کیسے محبت کی جاتی ہے، ان کے اوپر زندگی کو کیسے نچھاور قربان کیا جاتا ہے، زندگی کو کیسے پرسکون بنایا جاتا ہے، رب سے کیسے محبت، الفت، دوستی کیا جاتا ہے، تاکہ جو رب ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا
جس وجہ سے پیدا کیا اس وجہ میں ہم پوری طریقے سے کامیاب و کامران ہو جائیں، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، ہم یہ دنیا اتنی بڑی دنیا ہے کہ اللہ اکبر شاید کہ کئی مہینے یا کئی سال لگیں گے اس کے پورے چکر لگانے میں، لیکن اللہ اکبر مرنے کے بعد جو گھر دیا جائے گا، مرنے کے بعد جس جگہ پر ہمیں لٹایا جائے گا، جس جگہ پر ہمیں سلایا جائے گا، وہ ہمارے ایک گھر 10x12 کا روم نہیں ہوگا، یا 8x9 کا روم نہیں ہوگا، یا 12x12 کا روم نہیں ہوگا، بلکہ صرف اور صرف اتنا زمین یا اتنا حصہ میرے حق میں آئے گا جتنے میں ہم بہترین طریقے سے سلا دیے جائیں، جتنے میں ہم بہترین سے فٹ کر دیے جائیں۔ وہاں پر نہ اے سی ہوگا، نہ کولر ہوگا، نہ لائٹ ہوگا، نہ بستر ہوگا، نہ اللہ اکبر کوئی تکیہ چادر ہوگا، نہ کوئی موبائل ہوں گے، نہ کوئی ماں یا باپ ہوں گے، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی بھائی بہن ہوں گے، نہ کوئی خبر لینے والا ہوگا، نہ کوئی نہلانے دھلانے والا ہوگا، نہ کوئی نیا کپڑا ہوگا جو ہمیشہ ہم چینج کریں، خوشبو لگائیں، مزے کریں، مستی کریں، نہ سب زندگی میں ہے۔ مرنے کے بعد فقط حساب ہوگا، فقط حساب ہوگا، فقط حساب ہوگا۔ اس طریقے سے حساب ہوگا کہ تمام خوشیاں، تمام عیاشیاں، تمام مستی، تمام اللہ اکبر رب سے نافرمانی کی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط فرما دے گا۔ وہیں پر کہیں سانپ نکل کر آئیں گے، کدھر سے بچھو نکل کر آئیں گے، کہیں پر وہ حصہ ہمیں دبوچے گا، کہیں پر ہمیں اللہ اکبر ہمارے ناک کی ہڈیوں کو گلا کر رکھ دیا جائے گا، میرے جسم کے اندر سے تمام گوشت کو گلا کر خاک کر دیا جائے گا، مٹی میں ملا دیا جائے گا، میرے وجود کچھ لمحے کے لیے یا کچھ عرصہ یا سال کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ ہاں جب بروز قیامت کا دن ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا، پھر رب کے جانب سے ہم بہترین جیسے پہلے لٹائے گئے تھے اسی حالت میں ہمیں اللہ زندہ فرمائے گا، پھر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ اکبر وہ قبر کبھی ہمارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتا ہے، یا کبھی وہ گھر، وہ قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس قبر کو یا تو ہم جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنائیں یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں۔ یہ ہماری سوچ، ہماری زندگی، ہماری بول، ہمارا رہن سہن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر یہ نربھر ہے، یہ معنی رکھتا ہے۔ جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی، ویسا حشر ہوگا، ویسا انعام ملے گا۔ کسی نے کہا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو اپنی زندگی کو اپنے پیدا کرنے والے کے اوپر قربان کر دے، ان کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔